الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ اور پھر بہترین مخلوقات میں سے بہترین نبی کا انتخاب کیا، اور پھر بہترین امتوں میں سے عظیم امتوں کا جب اس نے سلسلہ واضح کیا تو بہترین امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائی، اور اللہ نے ہمیں اس میں سے پیدا فرمایا۔ اور آج کا یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، امت میں سے بہترین انتخاب آل کا تھا، اور آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہترین انتخاب آل فاطمہ کا تھا، اور آل فاطمہ سے جن دو پھولوں کو چنا گیا ان کا نام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ کی صفات کا ظہور نبیوں سے ہوا، اس کی ذات کا ظہور نبیوں کے امام سے ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کا ظہور حسن و حسین سے ہوا۔ اور یہ آل نبی بھی تھے اور اولاد علی بھی تھے، اور نور نظر فاطمۃ الزہرا بھی تھے۔
قرآن جو جن اخلاقیات کا درس دیتا تھا وہ سارا قرآن اسی گھر میں نازل ہوا تھا جس گھر میں یہ تربیت پا رہے تھے، جس میں یہ پرورش پا رہے تھے اور جس میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اس قرآن کو کہا گیا کہ یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، قرآن سارے کا سارا آپ کا خلق ہے جی۔ اور پھر قرآن خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دونوں اس خلق کی تفسیر تھے، اس قرآن کی یہ عملی تفسیر تھے اور عملی تصویر بھی تھے اور عملی تفسیر بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھنا ہوتا تو چہرہ مصطفیٰ سے پڑھتے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کو دیکھنا ہوتا تو چہرہ مصطفیٰ میں دیکھتے، چونکہ وہ سراپا قرآن تھے، ان کا خلق بھی قرآن، ان کا چہرہ بھی قرآن، ان کی ہر ادا قرآن تھی۔ تو گویا یہ دو نواسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تربیت نبی سے پا رہے تھے، ان کے مربی خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص عالم تخلیق میں جلوہ نما نہیں ہو سکا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس سے بڑھ کے کوئی کتاب اس کے بعد اس کائنات میں نازل نہیں ہو سکی، اور نہ ہی ضرورت محسوس کی گئی، نہ کسی نبی کی نہ کسی کتاب کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن میں اس کی تشریح کروں گا قول سے بھی اور عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں تم لوگ اس کا فائدہ اٹھاؤ، مگر بعد کے آنے والوں کے سامنے میں تو نہیں ہوں گا۔ میں تو یہاں نمونہ عمل بھی چاہیے ہے، راہ عمل بھی چاہیے ہے اور کتاب عمل بھی چاہیے۔ راہ عمل قرآن ہے، عمل کی کتاب اس کی تفسیر جس سے سمجھا جا سکتا ہے، نمونہ عمل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ضروری ہے کہ میری کتاب بھی کنٹینیو رہے اور میرا نمونہ بھی آگے جائے، میری سیرت بھی آگے جائے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی، اپنی کتاب قرآن اور اپنی اولاد کو۔ اور مجھے یہ گارنٹی ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں میری اولاد ہوئی، نہ وہ قرآن سے دور جائے گی نہ قرآن ان سے دور جائے گا، نہ وہ حق سے دور ہٹیں گے نہ حق ان سے دور جائے گا، وہ ہمیشہ